الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. سر کی خواہش تھی کہ میں لوگوں کے ساتھ پبلک مل کے لوگوں کو مسائل سننا چاہتا ہوں. تو آپ لوگوں کی جو پہلے بھی پبلک میٹنگ ہوتی رہی تو آج صاحب کے سامنے آپ اپنا جو بھی ایشوز ہوگا جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں تھوڑا کنوینس زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ آپ ان کی بات کر سکیں. تو میں اب آپ لوگوں کے درمیان زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اب میں صاحب کو نمائندگی کروں گا. تمام حاضرین کا بہت بہت شکریہ. آپ سے میٹنگ کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ یہ عدالت میں پہلے منظرہ میں کام کر چکا ہوں حیدرآباد میں بھی ہوتی ہے تو ہر جگہ میں کام کرنے کی جو طریقہ کار ہیں ٹریننگس ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور جو علاقے کے لوکلز ہیں جو علاقے کے مقامین ہیں جو علاقے کے بڑے ہیں ان کو اپنے علاقے کے مسائل کا بھی پتہ ہوتا ہے اور وہ یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے علاقے کے مسائل کس طرح سے حل کریں کس طرح سے حل کرنے چاہیے اور کون سے ایسے مسائل ہیں جو پہلے ہمیں پرائرٹی پہ حل کرنے چاہیے اور کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو ہم سیکنڈ پرائرٹی پہ لا کے حل کر سکتے ہیں. تو اس میں پولیس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ملٹیپل ٹاسک میں انوالو ہوتی ہے اور اگر پولیس کسی ایک ٹاسک پہ کام کر رہی ہے تو اس وقت پولیس کا دھیان دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے اس سے ہٹ جاتا ہے. اس میں پھر آپ جو علاقے کے بڑے ہیں جو علاقے کے الیکٹڈ لوگ ہیں لوگ آپ کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ مسائل اور اس کو پہلے حل کرنے کے لیے اور کچھ ایسے مسائل ہیں جو اٹینشن والے تو ہیں لیکن اگر ان کو تھوڑا ویٹ بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے. اور اکثر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارے سوسائٹی میں کمیونٹی میں کہ وہ اکثر تھانوں تک ان کی رسائی بھی نہیں ہو پاتی یا وہ آتے ہیں تو ان کی تھانے میں کوئی ٹھیک طرح سے بات نہیں سن پاتے اور اس میں بھی پھر وہ لوگ آپ تک ان کی رسائی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے یہ ہیں تو آپ ہمارے کیونکہ بڑے ہیں تو آپ ہماری آواز بن کے ہماری پولیس تک ہماری بات پہنچائیں تاکہ ہمارے مسئلہ حل ہو جائے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ سے رہنمائی دینا کہ آپ چونکہ علاقے کے بڑے ہیں تو آپ ہمیں کوئی مفید مشورے بھی دیں گے ہمیں کچھ مسائل بھی بتائیں گے. ہم ان مسائل کی جو آپ کی سجیشنز ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہم اپنا کام شروع کریں گے جو ہماری ٹیم ہے جو ہمارے ایسوس ہیں اور ہمارا کام کرنے کا جو مقصد ہے وہ آپ کا بھی یہی مقصد ہوگا کہ لوگوں کی بہتری کے لیے جو ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے اللہ نے ہمت دیا ہے اس کو ہم پریکٹیکلی ہم کچھ کر پائیں اور جتنا ہمیں اللہ نے ہمارے رکھا ہوا ہے کہ ہم یہاں پہ لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ جو کمیونٹی پولیسنگ آپ لوگوں نے اس ٹرم کا نام سنا ہوگا اس میں یہ کہ جو پولیس ہے وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتی. کمیونٹی جو ہے وہ سادہ لباس میں پولیس کی مددگار بھی ہے پولیس کی انفارمر بھی ہے پولیس کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتی ہے. علاقے کی جو باقی چیزیں ہیں وہاں پہ آپ کی ڈائریکٹ نظر ہوتی ہے. اکثر چیزیں پولیس سے خفیہ ہوتی ہیں یا وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ ایکشن لیٹ ہو جاتا ہے اور پھر کچھ مس انفارمیشن پھیلتی ہے کہ پولیس ایکشن نہیں کر رہی یا پولیس ایکشن کرنا نہیں چاہتی. تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ لوگوں سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ لوگ آپ کے اپنے علاقوں میں کوئی مسئلہ ہے کوئی اس طرح کا کوئی غیر قانونی کوئی چیز ہے وہ آپ پولیس کے نوٹس میں لے کر آئیں. ہم اس معاملے کو اپنے طور پر بھی چھان بین کر لیں گے اور جو حقیقت ہوگی اگر وہ کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے وہاں پہ تو انشاءاللہ وہ آپ ہی دیکھیں گے کہ اس کے اوپر مکمل ایکشن ہم کریں گے. اگر وہ کسی اور متعلقہ ادارے سے ریلیونٹ ہوگا پولیس کے دائرۂ اختیار میں نہیں آتا تو ہم اس کو پھر دوسرے جو
متعلقہ ادارہ ہے اس کو ہم بھی انفارم کریں گے کہ وہ اس میں ایکشن لے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اگر مجھے سجیشنس دیں گے جو آپ کو یہاں پہ علاقے میں جو مسائل ہیں تو وہ میرے بہت مفید ہوں گی تاکہ ہم اس کی روشنی میں اپنی جو اپنا کام ہے وہ انشاءاللہ شروع کر سکیں. اس طرح جی عمر صاحب ہمارا 3 شعبے ہوتے ہیں جن پہ ہم اعتبار کرتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں. ایک ہماری فوج ہے, دوسری ہماری ایجنسی ہے, تیسری ہماری پولیس ہے. تو فوج ہماری محافظ ہے, ایجنسی بھی ہماری محافظ ہے, پولیس ہمارے گھروں کی محافظ ہے, ہمارے بچوں کی, ہمارے خاندان کی محافظ ہے. لیکن اس کے پولیس ہمارے بالکل برعکس ہے کہ نہ ہماری محافظ ہے نہ پولیس ہمیں پروٹیکشن دیتی ہے. لوگ تھانوں میں جانے سے کیوں ڈرتے ہیں کہ آپ کے جیب میں پیسے ہوں تو تھانے جائیں, ادروائز آپ تھانے نہیں جا سکتے. یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کلچر کو ختم کریں گے اور چیک اینڈ بیلنس آپ رکھیں گے. یہ نہیں کہ ہم جا کر تھانے کو نومینیٹ کریں, یہ آپ کا کام ہے, کیونکہ ہم تھانے والوں کو آپ چلے جائیں گے سال کے لیے 6 مہینے آپ ٹرانسفر ہو جائیں گے. ہم اپنا دشمن نہیں بنا سکتے کسی کو بھی, لیکن آپ کو یہ تھانے کا کلچر بہتر کرنا چاہیے. اگر آپ کو اللہ نے عزت دی ہے, اگر آپ کے بچے ہیں, اگر آپ کی فیملی ہے, کیوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کا سوچیں گے تو ہمارا بھی ہم بہتر سوچیں گے. کیوں سر اس طرح یہاں پہ آئس بہت بکتی ہے جس پہ میں نے اور میرے چیئرمین صاحب صدر غلفام صاحب ہیں, چیئرمین میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم نے کافی اس پہ کام بھی کیا, ہم نے وقتاً فوقتاً بجائے بھی, لیکن اس کے باوجود اسٹل وہی لوگ وہی کام کر رہے ہیں. بدتسم میں لوگ ڈرتے اس لیے کسی کا نام لینے. پولیس کو پتا ہوتا ہے سر, یہ آپ کوئی کہے کہ مجھے نہیں پتا, پولیس والوں کو پتا ہے کہاں جوا ہے, کہاں چرس بک رہی ہے, کہاں شراب بک رہی ہے, کہاں آئس بک رہی ہے, کہاں زنا ہو رہا ہے, سب پتا ہوتا ہے. اگر یہ چاہیں تو یہ خود بھی کر سکتے ہیں. ہمیں ہمارے محتاج یہ نہیں, یہ کرنا چاہیے تو خود بھی صفائی کر سکتے ہیں. یہ سیمینار میری 53 سال عمر ہو رہی ہے, ہم یہ سیمینار کرتے آ رہے ہیں اسٹل آپ کی طرح کا نیا چل آتا ہے, چلا جاتا ہے, پھر آتا چلا یہ شکل ہوتی ہے, لیکن کام برائی وہیں کی جڑ وہیں کی. میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اگر آئے ہیں, سال ہیں, 6 مہینے یہاں پر اتر رہی صاحب رہے تھے ماشاء اللہ, انہیں آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. کیوں ہم سے آپ پوچھیں گے, ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے دشمن ہو جائیں گے. ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سب پتہ ہے کہ کون کیا کرتے ہیں, تو سب پتہ ہے. بس کوشش کریں کہ ہمارا اعتبار اگر جتنا بھی اثر ہے اس کو لنک کر کے جائیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں تو یہ اعتبار شاید آپ کے ساتھ ہے. تھینک یو. سردار شبیر ہیں, ممبر ہیومن رائٹس کمیشن, اور اس کے علاوہ اپنے علاقے سے کونسلر بھی ہوں. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ عوام کے مسائل کے لیے یہاں پر آج آپ آئے ہیں اور ہمیں سننے کے لیے. اور مجھے خوشی ہے اس فورم پر کہ اس وقت آپ ڈاکٹر صاحب اور سراج صاحب پڑھے لکھے پولیس افسران ہیں اور یہ سمجھتے ہیں عوام کے مسائل اور بہت ساری چیزیں. میں ایک دو چیزوں کی طرف آپ کی, چونکہ میں ممبر ہیومن رائٹس ہوں اور بہت عرصے سے بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں, اور میرا تعلق تو گلیاس سے, میں یہاں رہتا ہوں, لیکن کچھ چیزیں پولیس کے حوالے سے پہلے ڈسکس بھی ہوتی رہی. سر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ایک عام آدمی کے لیے ہے, ابھی سر نے بھی بات کی کہ ایک عام آدمی تھانے میں جاتے ہوئے ڈرتا ہے تھوڑا سا, جب تک اگر اس کا کوئی ذاتی کوئی بھی کام ہو کسی بھی قسم کا, جب تک اس کے ساتھ کوئی ایسا بندہ نہ ہو جس کی تھانے میں جان پہچان ہو, تو وہ سمجھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کی ڈاکٹر صاحب اصل وجہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی سسٹم پولیس میں ہے نہیں. بس اپلیکیشنس آتی ہیں کمپلین سے, اس کا فالو اپ نہیں. سائل کے ساتھ جب تک اس کا فالو اپ نہیں ہوگا تو اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ہمارے ساتھ میں خود رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت بہت دفعہ گیا ہوں, لیکن ہمیں وہاں سے اپلیکیشن دی نہیں جاتی. یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ اپلیکیشن داخل دفتر کیوں ہو گئی. موسٹلی اپلیکیشن جو ہے سر وہ متعلقہ سرکل ڈی ایس پی کو بھیج دی جاتی ہیں, اور اسی بندے سے, اسی پولیس والے سے اس پر رپورٹ لے کر اور وہ داخل دفتر کر دی جاتی ہے. میری ریکویسٹ, ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جو آپ کے پاس پولیس کمپلین, آپ کے جو ڈی پی او صاحب یا ڈی اے جی صاحب کے آفس میں جو کمپلینس آتی ہیں, انہیں داخل دفتر کرنے سے پہلے اس کی ایک اوپن انکوائری ہونی چاہیے. رات کی بات کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنے بے گناہ ہیں, کتنے گناہ گار ہیں. وہاں سے یہ, اور انہوں نے کدھر کدھر چھپائے ہوئے ہیں, کیا یہ انہوں نے کوئی دوسرے ٹارچر سیل بنائے ہوئے ہیں, اس کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک بات اور کہ یہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل جتنے بھی پرچے ہو رہے ہیں منشیات کے,
اس میں مصری اور یہ ڈال دیتے ہیں پھٹکڑی. فورینزک لیب میں جب جاتے ہیں وہاں سے واپس آ جاتا ہے کہ جی اس میں تو کچھ نہیں ہے، ملزم جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے. اگر کوئی گناہ گار ہے اس پہ پرچہ بالکل ٹھیک دیں اور اس پہ جو اس سے نکلا ہے، جو اس سے برآمدگی ہوئی ہے وہ کریں. یہ 2-2 کلو 4-4 کلو کس طرح آتی ہے سر؟ مجھے یہ بتائیں آپ. کتنے محکمے کام کر رہے ہیں، کتنی جگہ پہ پوسٹیں بنی ہوئی ہیں، کیسے آ سکتی ہیں اتنی چیزیں، اتنی چرس، اتنا پاؤڈر، اتنی آئس کس طرح آ سکتی ہے؟ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پولیس اپنا کام نہیں کر رہی. میں جو اچھا کام کر رہے ہیں کہوں گا کہ انہی کی وجہ سے یہ محکمہ چل رہا ہے اور انہی کی وجہ سے ان کی عزت ہے اس محکمے کی. ساری برے نہیں ہیں. لہٰذا میری یہ گزارش ہے آپ سے کہ آپ ان چیزوں کو آپ دوسری یہ ٹاؤٹ گیری والا مسئلہ جو ہے نا اس کو ختم کیجیے گا. کوشش کریں کہ یہ ٹاؤٹ گیری ختم ہو. آپ کے دھانوں میں ٹاؤٹ گیری ہے، کوئی ٹریڈ کا ٹاؤٹ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کس کا ٹاؤٹ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کس کا ٹاؤٹ بیٹھا ہوا ہے. جب تک یہ ٹاؤٹ گیری ختم نہیں ہوگی لوگ رلتے رہیں گے. اس چیز کو ختم کرنا ہے آپ نے. باقی بازار میں آپ جاتے ہیں، بازار میں آپ کیا کچھ نہیں دیکھ رہے. اگر آپ فوڈ والوں کے ساتھ مل کر کام کریں تو یہ ساری چیزیں عام عوام کے لیے، ساری عورتیں گزرتی ہیں، یہ انکروچمنٹ، یہ سارا کچھ جو بھی گندگی پڑی ہوئی ہے. اگر پولیس چاہے نا تو میرے خیال میں آدھے گھنٹے میں سب اٹھ کر بھاگیں گے. یہ TMI کو بھی ساتھ رکھیں، فوڈ والوں کو بھی ساتھ رکھیں، آپ خود بھی ساتھ ہوں. تو یہ تو 500 1,000 روپے باہر لیتے ہیں جی، یہ اپنے کام چلا رہے ہیں. ساتھ ملے ہوئے میں بار بار ٹاؤٹ گیری کی بات کر رہا ہوں. اس ٹاؤٹ گیری کو ختم کرنا ہوگا آپ نے. یہ جو شریف بندے تو ڈر کی وجہ سے تھانے کے اندر جاتے ہی نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں ٹاؤٹ کوئی اکثر ٹاؤٹ DPO صاحب کے DIG صاحب کے آپ دیکھیں دروازہ اس طرح کھولیں گے اندر جائیں گے. ایک عام آدمی جو ہے وہ باہر ڈر کر بیٹھا ہوگا، سہما ہوا بیٹھا ہوگا کہ جی ہم کس طرح جائیں. کوئی ٹائم نہیں ہے ان کے ملنے کا. ان کے ملنے کے 12 بجے کے بعد ہے. عام پبلک کے لیے، جس پبلک کے لیے آپ لوگوں کو تنخواہ ملتی ہے سر، اس پبلک کے ساتھ ظلم نہ ہونے دیں. اس پبلک کے لیے کچھ کریں. تو میری یہ گزارشات تھی سر، ان پہ کائنڈلی غور کیجیے گا. میرے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو صاحب اور حال میں تمام جو مہمان طبیعتی نمائندے جو بیٹے ہیں طرف سے السلام علیکم. بینگ اے پروفیشنل سر ان بینگلور، اور یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ کھلی کچہری اور یہاں پہ عوامی مسائل سنے جا رہے ہیں. ہر انسان کا اپنا سوچ کا ایک ڈائمینشن ہے. کیونکہ میرے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے جو آپ کے ایبٹ آباد کے فوارہ چوک سے کمپلیکس اور کالا پور تک جانے والے تمام سکولوں، تمام کالجز اور تمام وہ لوگ جو لوکل روٹس پہ سفر کرتے ہیں ان کے کرایے کا مسئلہ ہے. بڑا ہی مختصر اور شاید کہ یہ کسی کو اتنا اہم نہ لگے، لیکن سکول کے بچے، کالجز کے بچے ابھی بھی، جبکہ اتنا بڑا ریلیف پیٹرولیم میں ہمیں مل چکا ہے، آج بھی وہ 40 روپے دے کے سپلائی سے بازار فارا چوک سے کمپلیکس جا رہے ہیں. اس میں سب سے جو متاثر ہونے والا ایریا ہے، جو متاثر ہو رہا ہے وہ ہے ہمارا بڑا جات اور ہماری جو بڑا جات کے اپوزٹ جو نچلی جو سائڈ ہے. کیونکہ یہ لوگ اگر بازار آ رہے ہیں تب بھی وہ 3 کلومیٹر پہ آ رہے ہیں، اگر وہ منڈیا کالجز میں جا رہے ہیں تب بھی 3 کلومیٹر کا جو ہے وہ راستہ طے کر رہے ہیں. اس میں ان کو وہی 40 روپے دینے پڑ رہے ہیں جو کہ اگر پر کلومیٹر میں اگر نکالا جائے تو ایوریج 15 سے 20 روپے کرایہ بن رہے ہیں. اور سر اس کو آپ پریورٹی پہ دیکھیں کیونکہ یہ تو ان لوگوں کے ساتھ ایشو ہے جو طالب علموں کے ساتھ ایشو ہے. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ سر گاڑیوں والوں کا بیہیو جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہے. کمیونٹی کے ساتھ ڈائریکٹ جس طرح آپ آئے ہیں، آپ سراج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، SHO کینٹ بیٹھے ہوئے ہیں، SHO سپلائی بیٹھے ہوئے ہیں، SHO سٹی بیٹھے ہوئے ہیں. ان علاقوں میں جتنے بھی یہ لوگ ہیں نمائندے، ان کا کام بنتا ہے کہ یہ اپنے ایریوں میں لے کے جائیں، ان کو جمعے کی نماز میں لے کے جائیں. دیکھیں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. آج کل مہنگائی کا دور بھی ہے، صبح بندہ نکلتا ہے، شام کو واپس آتا ہے. تو جمعے کا دن جو ہوتا ہے نا وہ سب سے اچھا ہوتا ہے کیونکہ لوگ چھٹی بھی کرتے ہیں اور اپنے ملوں کی مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے ہیں. باصر لوگ ہوتے ہیں. آپ جب جا کے اس جمعے کی نماز پڑھیں گے مسجد میں اور 10 منٹ پہلے خطاب کریں گے اور بتائیں گے آپ لوگوں کو کہ یہ بات سنیں، جس جگہ بھی جرائم ہوں
आप SHO का ये नंबर है, ये DSP का ये नंबर है, ये SP का ये नंबर है, आप बिला झिझक आप कॉल करें और इंशाल्लाह पुलिस एक्शन करेंगे, तो तभी जाके ये हमारे मसाइल हल होंगे। मैंने तो ये भी सुना है कि आजकल लोगों को जो है ना, लोगों के छोटे छोटे बच्चों को आइस का एक कश लगवाते हैं 100 रुपये में। जब वो आइस का एक कश लगाता है, दूसरे दिन वो जब लेके आता है, फिर वो 100 रुपया लेके आता है, तो 100 रुपये के साथ जब वो दोबारा एक कश लगाता है, तीसरे दिन वो जिस तरह जिस वक्त वो आइस का जो है ना वो यूजर बन जाता है, तो बाद में वो सेलर। अच्छे शहर में आए हो इंशाल्लाह से लोगों की इज्जत कदर करने वाले लोग आपके बाद DSP साहब को मुबारक हो, अच्छी एक टीम आ गई है। SHO साहब साढ़े 2 थाने इतने में नवे आए, इतने ही पहले तब्दील होते रहे, अच्छे लोग हम साढ़े ना ताउन करने वाले हैं। साढ़ा थाने पे रोज़ मेरा जुड़ना 2 तो 3 दफ़ा लाजमी होता है। बकाया साढ़े नाल हर किस्म का ताउन करती है पुलिस, असें पुलिस नाल भी करने हैं। मेरी अपनी नस्ल पूरी पुलिस भेजे, मेरा सका चाचा DIG है, भरा DSP SP वर्दी के इज्जत भी करने हैं और बकाया साढ़ा हक भी बनता। सारा कोई पुलिस भी नहीं जा रहा, किसी जब कुकड़ी गुमदी हो भी पुलिस को लाता है, बकरी गुमदी हो भी, जिसकी बच्ची नसती हो भी पुलिस आइस भी, कोई थोड़ा जा सा लोगों का भी हक बनता है पुलिस ना ताउन करना, और सारा कोई पुलिस से नहीं कर रखती। पुलिस आपने जरा कोशिश कर दी है कि जो आदमी सिंध पंजाब में जुलूस पता लगे यार साड़ी पुलिस पे तो सिंध पंजाब की पुलिस पे कितना फर्क है। जब भी बंदा कोई भी साहिल थाने में जाए, अगर उसको वहाँ पे स्टाफ अच्छा मिले, मॉरल स्टाफ अच्छा मिले, वहाँ पे जो सब मॉरल है, जो मदद मॉरल जिनको कहते हैं, वो सही मिले, तो वो आधा उसका मसला वही पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर वही जो साहिल है वहाँ पे जाता है, उसको आगे से इधर आ जाओ उधर बैठ जाओ, और अनपढ़ बंदा मिले तो वो फिर सारा मसला ख़राब होता है। वहाँ पे मेरी आपसे गुजारिश है, मैंने इससे पहले भी जितनी खुली गुजारी हुई बहुत ज़्यादा हमने अटेंड की है। हर दफ़ा जो भी DPO साहब आता है, SP हेडक्वार्टर आता है, हम उनसे वो खुली गुजारी करते हैं, हम कहते हैं उनको। लेकिन मेरी माजरत के साथ कि खुली गुजारी तो 1-2 बार होती है, लेकिन उसके बाद फीडबैक नहीं होता, पुलिस की तरफ से फीडबैक कोई नहीं होता है। ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो वहाँ पे अगवान मजरी जो है वो इसको चला रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि उसको सबसे बड़ा मसला ये इसका कबाड़ खानों का हर मोहल्ले में और हर सिटी उसमें स्ट्रीट में ये खुले हुए हैं। तो दूसरा ये है कि इसके अलावा मिनी अड्डे बने हुए हैं, तो ना पार्किंग की, शायद बाज़ार पूरे में किधर भी पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है हर बाज़ार में। तो काइंडली अगर वो पार्किंग का भी इशू हो जाए और ये इसका कबाड़ खानों का। शुक्रिया सर। मैं आपको 3 पॉइंट के अंदर अपनी बात कंक्लूड करूँगा। मेरा पहला पॉइंट ये है कि जो आइस के मतलब हमारी सराउंडिंग में गेट के अंदर जो जा रही है इसकी हमारे एक दोस्त ने बात की कि हमारे पास बेहतरीन फॉर्म है मस्जिद का मिंबर, अगर वहाँ से उलमा हज़रात हम साथ लेंगे, अगर इसकी अवेयरनेस फैलाई जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा पुलिस का और कम्युनिटी का आपस में मिलने। गुजारिश ये है कि हमारे शहर में इन दिनों सिंध और पंजाब से बहुत ज़्यादा बेकारी शहर में आए हुए, उनका दुकान में मांगने के अलावा वो औरतों के पर्सों में से पैसे निकालना और मोबाइल निकालना उनका तकरीबन रोज़ाना का ये काम है। तो जो कम्युनिटी है, जैसे भाई ने कहा कि यहाँ लोग कम आए हुए हैं, यहाँ पे एक चेयरमैन है DC का, उसके पीछे का मतलब 1600-2000 वोट लेकर नुमाइंदगी कर रहा था। तो सर सबसे बड़ी इशू ये है, सुबह ये भाषण की जो कॉलेज के टाइम पे स्कूल टाइम पे खड़े होते सर, काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे, इनको पकड़ कर हवाला कर तो बंद करके इनके ऊपर पर्चा दिया जाए। तो इस सिलसिले में अभी सर्दियाँ आ गई और रात के वक्त तकरीबन राइडर्स को चाहिए कि वो गश्त मुकम्मल करें ना, नीचे मोहल्लों तक जाए। सड़क से और मोहल्ले तक बड़ा फ़र्क आ जाता है ना, बहुत ज़्यादा एरिया है। तो उस सिलसिले में एक आवाम लोगों को पता भी चलेगा कि राइडर आता है, पर अपनी ये गश्त करके चले जाते हैं। सर एक तो मसला ये है कि ये जितने भी लोग हैं मोटरसाइकिलों पे बड़े बड़े बोरे लगा कर गाँव में घूमते हैं। हमने ये चौकी और शिमला पहाड़ी इसके साथ पहले जो हमने मीटिंग की थी, मैंने कहा लोगों को उसमें बच्चे भी जा सकते हैं, किसी भी चीज़ घूमती है तो वो उसमें बोरों में डालकर वो लेकर जाते हैं, मगर उस पर कंट्रोल अभी तक कोई भी नहीं हुआ है। दूसरा सर ये ऊपर हमारी
शिमला पहाड़ी चौकी है। इस चौकी के साथ इतना बड़ा एरिया लगता है, आपको विजिट करें, इतना हिली रोड है और इतना मुश्किल रास्ते हैं। और इन चौकी वालों के पास एक कमरा है सर, उसी में खाते हैं, उसी में पकाते हैं, उसी में सोते हैं। और मेरा ख्याल है 4 और 5 आदमी का स्टाफ है उनके पास, और आपके थाने से बड़ा एरिया उनके साथ लगता है। अगर कोई बंदा रिपोर्ट के लिए आता है या अपनी शिकायत के लिए आता है, तो उसको एक आदमी का 10वें दिन भी उसकी दरख्वास्त का नंबर नहीं आता है, क्यों? उनके पास स्टाफ ही नहीं है। मेरा सर पहले तो मैं अपने थाना सिटी के जो एहलकार बैठे हुए हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जब भी हमारा कोई मसला होता है हमारे साथ ताउन करते हैं। अभी रियाज साहब आए हैं, नए आए हैं, अब इनके साथ काम करेंगे, पता चलेगा किस तरह के बंदे हैं। वो कैंट वाले SHO साहब भी बैठे हुए हैं, सरदार साहब, उनके साथ भी हमारे साथ ताउन करते हैं। सर हमारा प्रॉब्लम जो था वो मेरे भाई चेयरमैन सलीम साहब ने बयान कर दिया है। हमारी चौकी है, एक कमरे में मौजूद है, शिमला एक चौकी है, उसके साथ पार्क है। हमारे तकरीबन उधर अमला जो होता है वो 4 बंदों का अमला है टोटल। उसमें वो खाते भी उधर ही हैं, सोते भी उधर ही हैं, पकाते भी उधर ही हैं। कोई मेहमान आ जाए, किसी का कोई मसला हो जाए तो सर वो डील भी उधर ही करते हैं। अगर 4-5 कोई फरीक भी एक साथ आ जाए तो उनको उधर बिठाने के लिए कोई जगह भी नहीं है। सर हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे पहले उनके लिए अगर गाड़ी का बंदोबस्त हो जाए या कोई मोटरसाइकिल का बंदोबस्त हो जाए, एक तो ये करना है। दूसरा ये है कि उधर कोई कैमरे वगैरह लगाएं जिसमें आप जाके कोई 2-4 दिन बाद किसी नुमाइंदे को भेजें, अपने किसी बंदे को भेज के कुछ चेकिंग करें, आपको भी पता चले वो लोग किस तरह की ड्यूटी दे रहे हैं, किस तरह की सख्तियाँ झेल रहे हैं उधर। मेरा नाम उत्तर रोज़ किले क्रिश्चियन कम्युनिटी से हूँ। एक जो कॉमन मसला तमाम अज़ीज़ ने आपके साथ डिस्कस किया, ड्रग के हवाले से, लोकल ट्रांसपोर्ट के हवाले से, और तीसरा जो हमारी बच्चियों के हाई स्कूल और गर्ल्स कॉलेज है उनके बाद जो रश लगा रहता है उस हवाले से बात करना चाहूँगा। एक तो उस पर थोड़ा सा नोटिस लिया जाए, और एक आज आपकी स्कूली कचहरी की वसासत से आपके मुझगुजार एक बात करना चाहता हूँ मैं कि आपके पुलिस डिपार्टमेंट में हमारी मिनॉरिटी का 5% कोटा इम्प्लीमेंट नहीं होता। खूबसूरत लोगों का बड़ा खूबसूरत शहर है। आप सरप्राइज विजिट फरमाएँ, शहर में गाड़ियाँ खड़ी हैं, मोटरसाइकिल खड़ी हैं, वहाँ में चलने की जगह नहीं है। अब आम पैदल चलने वाले का तकलीफ का शिकार है। यहाँ पे हमारे बैठे हैं ट्रेड यूनियन से, इनको ऑन बोर्ड लें और सबसे पहला काम आप ये करें, ये तजावज़ात जो है जो गाड़ियों के हवाले से इसको है हम आपको सबूत पेश करेंगे। दूसरा ये है कि जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ ये है कि चोरियों की वारदातें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैंने किसी हवाले से टच मारी थी अपना सप्लाई चौकी में, तो अभी तमीर के मराहल में थाना बंद है। तो कह रहे हैं कि अभी पेट्रोल डीजल भी नहीं है हमारे पास, काम उस तरफ विजिट फरमा सकें। तो काइंडली पेट्रोल डीजल वाले मामला वो भी देखी और दूसरे तीसरे दिन जरा हमारी तरफ चक्कर भी लगा। पहले भी मैं दाऊद अफरीदी साहब को एक मैंने पॉइंट दिया था कि हैदराबाद के गली कूचों के अंदर जो कबाड़खाने कायम हैं, काइंडली जो भी मुतल्लिका थाने उस इलाके से रिलेटेड है उनको चाहिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन का अमल करें और बाकायदा उन्हें रजिस्ट्रेट करके उनसे जो है टैक्स वसूल किया जाए। और उस इंतजामिया को, थाने के इंतजामिया को पता होना चाहिए कि उसके इलाके में किस किस कोने में, किस किस गली में, किस किस मोहल्ले में कबाड़खाने कायम हैं। क्योंकि हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो घरों से चीज़ें उठा के ले जाके वहाँ फरोख्त करते हैं और उन्हें वहीं से चोरी की दावत मिलती है। थाने में कोई आपको ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे आते आते बहुत टाइम लग जाएगा आपको लगता है, तो आप इसमें ये कर लें कि मुझे जस्ट एक मैसेज ड्रॉप कर दें व्हाट्सएप पे, अपना नाम ना लिखें। मुझे इस चीज़ से भी कोई गर्ज के मुझे कौन मैसेज कर रहा है, ये है कि हम पहले भी ऐसे काम करते रहे हैं, मुझे इंफॉर्मेशन ऐसे मिलती रही है। इसमें ये है कि ना मैं किसी को कोई नाम डिस्क्लोज करूँ, ना मैं उनको यहाँ पर जानता हूँ। मुझे इस चीज़ से गर्ज होगी कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैं उसको वेरीफाई करवाऊँगा अपने तौर पे, और अगर वाकई ऐसा हुआ तो मैं उस पर फौरी एक्शन ले लूँगा। क्योंकि आप लोगों को शायद बिल्कुल ये खदशात बिल्कुल ठीक हैं कि कोई आपकी दुश्मनी बन जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, और ऐसा हर बिल्कुल जाएगा ही आपकी बात। लेकिन ये है कि कुछ बातें, कुछ चीज़ें हैं ट्रस्ट पे, उसमें आप मुझे जस्ट एक मैसेज ड्रॉप कर दें और अपना नाम लेना लिखें,
بس یہ بتا دیں کہ یہ ایریا ہے, وہاں پہ یہ کام ایسا ہو رہا ہے, میں سیم ڈے ہی اس کو چیک کروا دوں گا. اگر واقعی ایسا ہو رہا ہوا تو ہم سیم ڈے ایکشن لے لیں گے. اس چیز میں نہ کسی قسم کی کوئی آر ہے نہ ہی ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے, آپ کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے. دوسرا یہ کہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں بہت اچھے سجیشنز ہیں. انشاءاللہ کوشش میری پوری ہوگی کہ تھانے میں جو اسٹاف ہے وہ تمام کوآپریٹ کرے. اگر کوئی کوآپریٹ نہیں کرتا اس کو میں وارننگ بھی دوں گا, اگر پھر بھی نہیں کرتا تو پھر میں اس کو وہاں سے کہیں اور شفٹ کروں گا. کوشش میری یہی ہوگی کہ تھانے کا ماحول تمام دوست ہو, اور منشیات کے والے سے انشاءاللہ ہم کمپین شروع کریں گے. ابھی ڈی صاحب کی نگرانی میں انشاءاللہ ہم اس پہ کام کریں گے اور آپ کو دیکھیں گے کہ اس پہ کام آپ کو نظر آئے گا. اور کوشش ہماری یہی ہوگی کہ یہ چیز ختم ہو, یہ چیز کم ہو اور ختم ہو, کیونکہ یہ جو زہر ہے یہ آہستہ آہستہ یہ جو انسٹیٹیوشنس ہیں ایجوکیشنل وہاں تک پہنچا ہے, اور یہ بہت ہی الارمنگ اور بہت ہی خطرناک بات ہے. لیکن اس میں ہم سب کا جو تعاون ہے وہ چاہیے. صرف پولیس اس میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتی. اس میں اویئرنیس ہم کمپین بھی کریں گے, جس طرح آپ نے کہا کہ جمعے کی نماز میں اور ویسے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں پوری کوشش کریں گے کہ ہم اویلیبل بھی ہوں, اور اپنی دوسری جو ہماری روٹینس ہیں جو ان میں سے ہم ٹائم نکال کے اس کو بھی ہم انشاءاللہ کریں گے. انٹریکشن ملے گا, دوبارہ بھی ملاقات کریں گے. کوشش کریں گے کہ ہم 15 دنوں بعد یا مہینے میں کم از کم ایک دفعہ آپ لوگوں سے ملاقات کر لیں. ویسے بھی میرے آفس میں آپ لوگ آ جایا کریں. میرا آفس سارے دن میں میرے آفس میں اگر کوئی کاپی کمپلیٹ ہے یا ویسے اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو دیں گے تو مسئلہ رہے گا, تو آپ میرے آفس میں آ جائیں. میں آپ سے آپ کا نام بھی نہیں پوچھوں گا, بس یہ کہ آپ مجھے وہ انفارمیشن دے دیں تو میں اپنے طور پہ اس کو چیک کروا کے میں اس پہ ایکشن انشاءاللہ ود ان ڈے, اگر وہ انفارمیشن جینوئن ہوئی تو میں اس پہ ود ان ڈے ایکشن لوں گا. ہاں اگر کوئی ایسی انفارمیشن ہے کہ وہ ہمارا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے, اس پہ کوئی اور اسٹاف ہے, ریوینیو اسٹاف والے ہیں, اگر ان کے ہے تو وہ میں ان کو کنسرن کو ٹرانسفر کر دوں گا. میں ان کو کنسرن آفیسر کو بتا دوں گا, کیونکہ میں خود اس میں کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ انشاءاللہ اس طرح سے آپ کے ساتھ مل کے جتنا ہو سکا اتنی تحقیق اپنی ہمت سے زیادہ کریں گے. اور دعا یہی ہے کہ اللہ جو ہے ہمارا بھی اور آپ کا بھی ہمیں نافع ہو. اور آخر میں یہ کہ بس آپ کی دعائیں ہی ہمیں چاہیے, کیونکہ جو آپ ہمارے بڑے ہیں تو آپ کا جو شفقت ہے اور جو آپ کی دعائیں ہیں ہمیں صرف ان سے درد ہے اور ہمیں کسی اور چیز سے درد نہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا.